أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو، تمام عالم اسلام کو اور تمام دنیا انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے امان عطا فرمائے. جن جن احباب نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اسی ذکر کے توسط سے خدا ان کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. جناب نقوی صاحب کے گھر میں کچھ بچے علیل ہیں، اللہ کے عالم انہیں صحت کلی دے، اور ہمارے محترم مکرم علم و عمل کے سنگم ساری زندگی جنہوں نے عزاداری محمد و آل محمد میں وقف کر کے رکھی. میری مراد حضرت علامہ محمد عباس قمی صاحب ہیں، اللہ کے عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح ادارے کے بانی حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، باقی زائرین جو کربلا معلّہ ہے یا جو جا رہے ہیں، اللہ کے عالم ہر ایک کو
اپنی حفظ و امان میں رہنے کی توفیقات پر قائم و دائم رکھے۔ باواد بلند صلوات۔ جیسا کہ میرے ساتھ سامعین کے علم میں ہے کہ میں ان دو شبہائے مبارکہ میں فضائل بالکل کم پڑھا کرتا ہوں یا نہ پڑھنے کے برابر پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ ایک سلسلہ کل کہیں چھوڑا تھا تو تھوڑا سا وقت اسی سلسلے کے پیش نظر چند ایک کلمات آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ کل کی تقریر میں آخر میں جا کر یہ گزارش کی گئی تھی کہ علم وہابی کے سائے میں علی ابن ابی طالب نے دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، اور یہ دعویٰ ہمارے ہاں تو اکثر ممبروں سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ آپ نے کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے مسجد کوفہ میں ممبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا تھا، لیکن تاریخ اس کے برعکس ہے۔ جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے سن 35 ہجری، اب یوم یا 24 ذی الحجہ لکھا ہوا ہے یا 25 ذی الحجہ ہے، یعنی دونوں تاریخیں لکھی ہوئی تاریخ میں ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے مسجد الرسول میں بیٹھ کر ممبر رسول کی زینت بن کر اصحاب رسول سے خلیفۃ الرسول ہونے کی حیثیت سے بیعت لی، یعنی جب آپ نے پہلی بیعت لی ہے مدینے میں مسجد رسول میں ممبر رسول پر، اس مقام پر بیٹھ کر جہاں ممبر کے رحل میں محمد جیسا قرآن ناطق نظر آتا، تو آپ نے وہاں بیٹھ کر جو بیعت لی ہے، اس بیعت لینے کے بعد جو آپ نے پہلا خطبہ پڑھا ہے، کیونکہ تاریخ میں ہر پہلا خطبہ پڑھنے والے کا محفوظ چلا آ رہا ہے، تو آپ نے بھی جو پہلا خطبہ پڑھا ہے اس پہلے خطبے کا آغاز انہی کلمات سے ہے، ایھا الناس سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا مزقنی رسول اللہ زکن زکا، کہ اے لوگو جو جی چاہے مجھ علی سے پوچھ لو، یعنی میں تمہیں با اعتبار سوال مقید نہیں کرتا، بلکہ تم آزاد ہو، جو سوال تمہارے جی میں آئے تم مجھ علی سے پوچھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ علی کا علم معمولی علم نہیں ہے، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ کا لعاب ہے، یعنی لعاب رسول کا یہ اثر ہے۔ تو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ رسول کے لعاب کے اثر کا نام ہے علم علی۔ نہیں صاحب، یہاں تھوڑا سا بولنا پڑے گا، رسول پاک کے لعاب کے اثر کا نام ہے علم علی۔ تو جس رسول کے لعاب کے اثر کا نام ہے علم علی، جب وہ علی کسی مسئلے پر نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، کسی سوال پر علی نے کبھی نہیں کہا لا ادری میں نہیں جانتا، تو جو رسول کے لعاب کے اثر میں ہے، جب وہ کسی سائل کے سوال پر کبھی نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، تو جس نبی کے لعاب کا یہ اثر ہے، اسی نبی سے جبرائیل
اللہ کی طرف سے آ کے کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی، تو یہاں سوچنا پڑے گا کہ وہ نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں رب کا نام لینا نہیں جانتا؟ درود پڑھیں گے آپ صاحبان؟ صلوات پڑھتے ہیں۔ ہذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول نے علم اس طرح بھرایا ہے، اس طرح دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اب یہاں جتنی مرضی میں آئے حضرت علی کے خطبات کو دیکھ لیں، کہیں علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رسول نے علم ایسے دیا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانا دیتا ہے، تو ماں کے دودھ سے مثال نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ ماں کا دودھ کافی تبدیلیوں کے بعد بچے کی غذا بنتا ہے۔ واہ ہے آپ حضرات کی، یعنی جب وہ بیچلر ہے حالت اور ہے، عقد کے بعد حالت اور ہے، امید سے پہلے حالت اور ہے، امید کے بعد حالت اور ہے، بچے کے ظاہر ہونے سے پہلے حالت اور ہے، بچے کے ظاہر ہونے کے بعد حالت اور ہے، لبوں کے مس ہونے سے پہلے حالت اور ہے، اور لبوں کے مس ہونے کے بعد حالت اور ہے۔ لیکن پرندہ جو دانا منہ میں لاتا ہے جب بچے کے منہ میں دیتا ہے تو اس کی حالت کو بدلتا نہیں، جیسے لاتا ہے ویسے دیتا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول نے علم اس طرح دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ یعنی رسول نے جو کچھ علی کو علم دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں کی، جیسے اللہ سے لیا ویسے منہ سے منہ ملا کر مجھ علی کو عطا کر دیا۔ اب یہاں پر یہ علم علی کسبی نہیں بلکہ علم علی واقعی ہے۔ اب جن کا علم کسبی تھا انہوں نے حسد علی کے دلدل میں دھنس کر دعویٰ تو کر لیا، لیکن اب معیار پر کیسے اترے؟ دعویٰ تو ہو گیا۔ مقاتل بن سلیمان نے دور بنی عباسیہ میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے دیتے جوش میں آ کے ہوش کو بھلا کر یہ دعویٰ کر دیا کہ سلونی سلونی اما دون العرش، کہ جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اول تو کسبی علم میں جھول یہی نظر آ گئی کہ علی نے ہمیشہ یہی کہا انی عالم بطرق السماوات من طرق الارض، میں علی زمینوں کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ یہ دعویٰ کر رہا ہے عرش کے نیچے نیچے جو کچھ ہے مجھ علی سے مجھ سے پوچھ لو، بس اس کا کہنا تھا۔ سامنے منبر سے ایک سامع کھڑا ہوا، دیکھ کر کہا ابن سلیمان پتہ ہے یہ دعویٰ کس کا ہے؟ علم ہے یہ دعویٰ کس کا ہے؟
کہا ہاں جانتا ہوں، کیا اس معیار پر ہو؟ کہا اپنے آپ کو پرکھا ہے، جانا ہے، پہچانا ہے، پھر تو یہ دعویٰ کیا ہے جو چاہو مجھ سے عرش کے نیچے نیچے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ کہا پھر اتنا بتا دو، حضرت آدم نے حج پڑھا تھا؟ اپنے آپ سے کہتے ہیں جی ہی جی میں کہتے ہیں واہ واہ کیسے لاج رکھ لی گئی، معمولی سے اس نے سوال کیا ہے، بڑے تبتراک سے کہتے ہیں ہاں حج پڑھا تھا بس۔ کہا نہیں صاحب سوال تو آگے ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے جناب آدم نے جب حج پڑھا تھا تو جس نے ان کا سر موڑا تھا اس سر موڑنے والے کا نام کیا؟ بڑی ندامت سے سر جھک گیا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا، سر اٹھا کر کہتے ہیں بس اسی کو سوال آتا تھا، کسی اور کو نہیں آتا، کوئی اور سوال کرو، یہ بھی کوئی سوال تھا؟ اچھا اس کا اتنا کہنا تھا؟ اور صاحب کھڑے ہو گئے۔ کہا اچھا ابن سلیمان اگر دوسرا سوال سننا چاہتا ہے تو پھر وہ مجھ سے سن لے، مجھے یہ بتا اصحاب کاف والوں کے ساتھ کتا تھا؟ کہتا ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، قرآن میں موجود ہے کتا تھا۔ ہاں بھائی یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا؟ درود نہیں یہ سوال سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا، رنگ پھک ہو گیا۔ پھر کہتا ہے کسی اور کو کوئی سوال آتا ہو تو وہ کر لو، ضروری ہے ان کا جواب دینا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، کہا ابن سلیمان یہ جو زمین پر چڑی رینگ رہی ہے یا چل رہی ہے اتنا بتا دے کہ اس کیڑی کی جو آنتڑیاں ہیں جسم کی وہ جسم کے اگلے حصے میں ہیں یا پچھلے حصے میں؟ اب اس نے بھرے مجمع میں اقرار کیا کہ مجھے نہیں آتا۔ جب اس نے کہا نا مجھے جواب نہیں آتا، اب پردہ داروں میں سے ایک خاتون اٹھی اور اس نے اندر سے آواز دے کر کہا ابن سلیمان جس کا دعویٰ چرایا ہے اس نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں نہیں جانتا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ دیکھا آپ نے علم کسبی میں اور علم واہبی میں کتنا فرق ہے؟ یعنی ساری زندگی علی کا یہ دعویٰ رہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن کسی منزل پر علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنے دو یا مجھے پوچھنے دو، میں پوچھ کے جواب دے دوں گا، نہ، یہ تھا علم علی ابن ابی طالب کا وہابی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر شہید ہے، گواہ ہے، حاضر و ناظر ہے۔ پھر اللہ کا پھر ارشاد ہے ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، جو وہ عمل جہاں جہاں بجا لاتے ہیں اللہ ان کے ہر فعل کو، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ پھر تیسری آیت ہے واللہ یشہد علی ما تعملون، جو کچھ وہ اعمال بجا لاتے ہیں
اللہ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان پر شہید ہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اے اولاد آدم، جہاں تم تین فرد بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو اور دائیں بائیں دیکھتے ہو کہ کوئی سننے والا تو نہیں ہے، تو جہاں تم تین بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کرتے ہو تو الا هو رابعهم، تو اس وقت تم میں چوتھا اللہ موجود ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ پھر درود پڑھیے گا، صلوات۔ جہاں تم پانچ بیٹھ کر آپس میں رازداری کی باتیں کرتے ہو اور احتیاط کرتے ہو کہ کوئی اور ہمارے اس راز سے واقف نہ ہونے پائے، تو جہاں تم پانچ ہو وہاں چھٹا اللہ موجود ہے، یعنی اللہ شہید ہے۔ تو یہاں شہید کے معنی کیا ہے؟ اللہ گواہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ جب ہم اسی شہید کے معنی کو قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن گواہی دے رہا ہے اس شہید کے معنی کی کہ جب زلیخا نے مجسمہ خواہشات نفسانیت بن کر معصوم کے گوہر عصمت کو چرانا چاہا، زلیخا نے جب یوسف جیسے معصوم کے گوہر عصمت کو چرانا چاہا تو معصوم اپنے انمول خزانے کی حفاظت کی خاطر زلیخا کے محل کے بند دروازوں کی طرف لپکا۔ اب تفسیر آپ کے سامنے ہے کہ محل کے 7 دروازے تھے اور 7 کے 7 دروازے اندر سے لے کر باہر تک مکفل تھے، مضبوط تالے لگے ہوئے تھے، چابیاں زلیخا کی جیب میں تھی۔ جب جناب یوسف حفاظت عصمت کی خاطر بند دروازے کی طرف بڑھے تو زلیخا نے زوردار ایک کہا بلند کیا اور جیب سے چابیاں نکال کر یوسف کو دکھا کر کہا کہ یوسف، بسمل کی طرح پھڑک پھڑک کر میرے ان محل کے کمروں میں مر تو سکتے ہو لیکن باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ جناب یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ کہا اور بند دروازوں کی طرف لپکے۔ جس دروازے کے قریب پہنچتے گئے تالا خود بخود ٹوٹتا گیا۔ میں اس منبر پر جس میں آپ جیسے مخلص سامعین کی دعائیں شامل حال رہتی ہیں، میں آپ کے دعاؤں کے سائے میں یہ فکرہ دے رہا ہوں۔ جتنی شیعہ اور غیر شیعہ تفسیریں میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھی ہیں، کسی تفسیر میں مجھے نہیں ملا کہ یوسف نے دعا مانگی ہو کہ یا اللہ اس تالے کو کھول دے۔ یعنی جب پہنچے ہیں نا دروازے کے قریب، کسی تفسیر میں، میں صرف شیعہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا، ہر خاص اور آمد دونوں کے نزدیک کسی تفسیر میں نے یہ نہیں پڑھا کہ جناب یوسف نے قریب پہنچ کر کہا ہو کہ یا اللہ اس تالے کو کھول دے، دروازے کو کھول دے۔ نہ، ادھر ارادہ کیا
ادھر تالا خود بخود ٹوٹتا گیا، دروازے کھلتے گئے، معصوم عصمت کا دامن بچاتے ہوئے گزرتا گیا۔ ساتوں کے ساتوں دروازے صرف یوسف کے ارادے پر کھلتے گئے۔ تو اب تو گلفام کو کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب یوسف کے لیے بند دروازے، تالے بغیر اوزار کے، بغیر ہتھیار کے خود بخود کھول سکتے ہیں، تو پھر علی کی آمد پر دیوار کعبہ میں در علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب یوسف دروازوں سے باہر آ گئے، اب زلیخا پیچھے سے لپکتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اب جو دروازے پر دیکھا تو عزیز مصر کھڑا تھا۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی زلیخا نے وہی کام کیا جو اکثر کیا جاتا ہے، میں فکرہ ادا نہیں کر رہا، سارا اپنے شانوں کا بوجھ اٹھا کر اس نے جناب یوسف کے شانوں پہ ڈال دیا۔ بس میں یہی کہہ کے اپنا معاف ضمیر ادا کر گیا، میں نے اور فکرے ادا نہیں کرنے۔ سارا اپنے شانوں کا بوجھ اٹھا کر معصوم کے شانوں پر اس نے ڈال دیا۔ عزیز مصر نے تیور بدلتے ہوئے جناب یوسف کی طرف دیکھا۔ جناب یوسف نے اس کے محل کو دیکھنا شروع کیا۔ کہتا ہے یوسف مجھے جواب دینے کی بجائے میرے محل کے کمروں کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں، تجھے جواب دینے کے لیے تو دیکھ رہا ہوں، تجھے جواب دینے کے لیے تو دیکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہا دیکھ رہا ہوں تیرے محل کے اندر کون ہے جو میرا گواہ بن سکتا ہے۔ کہا میرے محل میں تیرا گواہ؟ فرمایا ہاں۔ کہا وہ کون ہوگا؟ اب وہ بچہ جو 3 مہینے کا تھا، خالہ زاد تھا یا مامو زاد تھا، زلیخا تھا، اس میں اختلاف ہے، لیکن 3 مہینے کا بچہ تھا جو جھولے میں سو رہا تھا اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جناب یوسف نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ اس بچے سے پوچھو۔ کہا یوسف ہمیں احمق سمجھتا ہے کیا بچہ بھی بولے گا؟ کہا میں تجھے احمق تو نہیں کہہ رہا، لیکن تیرا سوال کچھ اسی طرح کا ہے، کیونکہ تو جانتا نہیں معصوموں کا گواہ ہمیشہ معصوم بنتا۔ اب آیت گواہی دے رہی ہے کہ ادھر جناب یوسف نے اشارہ کیا، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر کرتا دیکھو یوسف کا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے۔ یوسف مورد الزام ٹھہرتا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچا ہے، زلیخا جو ہے وہ کاذبہ ہے۔ تو میں نے اس پہ بولنا نہیں، میں نے تو صرف عرض کرنا تھا کہ جناب یوسف کی عصمت کا گواہ کون بنا؟ اللہ نے اسے کیا کہا؟ شاہدہ شاہد، کہ وہ دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہوا شہید وہ ہوتا ہے یہی تک تو میں نے آپ سارے جو سامنے بیٹھے ہیں چپ کر گئے ہیں۔
یعنی میری پوری تقریر کا یہی نتیجہ تھا کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق وہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، وہ اس پر حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور آیت اور پڑھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ قاف کی یہ آیت ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، قیامت کے دن ہر ذی روح میدان حشر میں بلایا جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو کس حالت میں ہوگا؟ ایک اس کے پیچھے ہنکانے والا ہوگا، سائقٌ، جو اس کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوگا، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک شہید ہوگا۔ اب وہ شہید کون ہوگا؟ وہ اس کا نبی ہوگا، یعنی جو نبی اپنی اپنی امت کا نبی گزرا ہے، جب اس کا امتی میدان حشر میں آئے گا تو یہ نبی بحیثیت شہید کے اس کے ساتھ موجود ہوگا، یعنی یہ نبی گواہی دے گا، یا اللہ میں اس کے ہر پھیر پر حاضر و ناظر ہوں، شہید ہوں، خواہ وہ مشرق میں تھا، خواہ وہ مغرب میں تھا۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا ہر نبی اپنے امت کے ہر قول و فعل پر شہید ہے، گواہ ہے، حاضر و ناظر ہے۔ اب ہم پھر اور آگے بڑھتے ہیں سورہ نساء کی طرف، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرا حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت کا شہید یعنی نبی اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، اور تجھے تمام شہیدوں پر تمام شہیدوں پر شہید بنا کر، گواہ بنا کر اپنی بارگاہ میں ہم بلائیں گے۔ معلوم ہوا ہر امتی کا گواہ اس کا نبی، ہر نبی کا گواہ ہمارا نبی۔ تو جو فکرہ میں نے دینا تھا پھر وہ سننا پڑے گا۔ معلوم ہوا جب سے کوئی نبی ہے، ہمارا نبی اس کے حالات پر حاضر و ناظر ہے۔ تو ہر نبی کی نبوت کا گواہ قرآن گواہ ہے کہ صرف اور صرف ہمارا نبی۔ اب مہربانی کیجیے گا، مجھے تشریح نہ کرنی پڑے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، اور آج کی رات میں فضائل پڑھتا نہیں، اب تو خیر پڑ گیا۔ تو تمام نبیوں کی نبوت کا گواہ ہے ہمارا رسول، ہمارا نبی۔ تو صاحبان اسلام، علماء ملت اسلامیہ کا کیا یہ فریضہ نہیں ہے؟ کیا ان پر واجب نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ بلکہ اوجب ہے ہم پر کہ ہم اس نئی نسل کو، ان عاشقان رسول کو، ان شمع نبوت کے پروانوں کو، ان نظام مصطفیٰ کے دیوانوں کو یہ بتائیں کہ کل نبیوں کا گواہ ہمارا نبی ہے۔ ہمارے نبی کا گواہ کون ہے؟ بڑی مہربانی، بڑی ہے۔ جب قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہمارا نبی ہے، کس اعتبار سے؟ حاضر ہے، ناظر ہے۔ نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم میں دم نہ تھا،
اب آؤ تلاش کرو ہمارے نبی کا گواہ کون ہے جو حاضر بھی ہو، واہ جی واہ، جو حاضر بھی ہو اور ہمارے رسول کے حالات پر شروع سے لے کر آخر تک ناظر بھی ہو۔ اب تلاش کرو وہ کون ہے۔ تو میں یہاں صرف 2 آیات پڑھ کے فضائل کو یہیں میں روک رہا ہوں۔ پہلی آیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب یقول الذین کفروا، سورہ الرعد کی آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، کافر ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ مجمع بولا تو ہے لیکن بات رہ گئی ہے۔ بھائی قرآن نے بتا دیا کہ کافر وہ ہے جو محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ جو بھی محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اسے کافر کہتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ خود قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ قل، ان کافروں سے مجھے اللہ کی طرف سے کہہ دو کفا باللہ شہیدن، اب ہے نا دینوں میں شہید ہے نا، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے اور میرے درمیان میری نبوت اور رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے، اللہ اللہ۔ اور دوسرا گواہ کون ہے؟ جو صاحب علم الکتاب ہے۔ اب وہ صاحب علم الکتاب کون ہے؟ جس کا نام لیا جائے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا حق تو ہمیں حاصل ہے نا۔ تو پھر رسول کی رسالت کا گواہ دوسرا کون ہے؟ آؤ میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، واہ، آیا افمن کان، کوئی اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے، یعنی خود مکمل معجزہ بن کر آیا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ، تلا یتلو و یتلوہ، اور اس کے پیچھے پیچھے، بالکل پیچھے پیچھے، بغیر فاصلے کے، یتلوہ، بالکل قدم بقدم اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ شاہدن، اس کا گواہ۔ میں رک گیا، میرے بیٹے نے آیت پڑھ دی تھی، میں رک گیا۔ یتلوہ، اس کے پیچھے پیچھے قدم بقدم آ رہا ہے کون؟ اس رسول کا گواہ، شاہدن، گواہ۔ تو اس گواہ کی علامت کیا ہے؟ اس گواہ کی علامت کیا ہے؟ من ہو، رسول میں سے ہے۔ اب رسول میں سے کون ہے؟ سوچ لیا تھا جناب سلمان نے کہ سارے جا رہے ہیں میدان مباہلہ میں، جب نہیں کہا بابا جی سپیکر پھر گڑبڑ کر رہا ہے، صحیح کریں تھے، اینڈ ٹائم پہ آ کے یہ جواب دیتے ہیں، 10 پڑھیے گا، 7واں۔ اگر رسول نے مجھے نہیں فرمایا تو شاید کسی مصلحت کے تحت نہیں کہا ہوگا،
لیکن یہ تو فرمایا ہے نا السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ چلو میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں، پیچھے بھی تو رسول نے فرمایا ہے نا کہ اہل بیت میں سے ہے، چپ کے کسی کو بتائے بغیر پیچھے پیچھے چل دیے۔ جیسے رسول میدان مباہلہ کی سرحد پہ پہنچے، رسول کھڑے ہو گئے۔ اب آپ نے پیچھے دیکھا، جہاں سلمان تھا وہیں رک گیا۔ جب رکا کہا سلمان پلٹ جاؤ، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ، کیا آپ نے خود نہیں فرمایا کہ السلمان منا اہل البیت؟ فرمایا کہا ہے۔ تو پھر مولا میں نہیں آ سکتا؟ فرمایا سلمان میں نے یہ تو کہا ہے کہ تم ہماری اہل بیت میں سے ہو، میں نے یہ کب کہا ہے کہ ہم بھی تم میں سے ہیں؟ ہوگا آپ کو یقیناً یاد ہوگا، میں بھی ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا ہوں لاہور میں، لیکن یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ صفحہ ذہن پہ آپ کے نقش ہے، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ جاؤ علی، چلے جاؤ نا، جاؤ نا۔ یہ 9-10 جو آیات ہیں، مکہ پہنچ کر ان کی تم تبلیغ کرو۔ تفسیر در منصور، علی پہنچ گئے، تبلیغ ہو گئی، واپس آنے والے واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے علی کو بھجوا دیا، بس میں بات ہی ختم کر گیا، آپ انتظار میں بیٹھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے آیات سورہ برات کی تبلیغ کے لیے، 10 آیات کی تبلیغ کے لیے علی کو بھجوا دیا۔ فرمایا میں نے کب بھجوایا ہے؟ علی نے تو یہی آ کے کہا ہے کہ مجھے رسول نے فرمایا ہے چلے جاؤ۔ کہا نا میں نے نہیں بھجوایا، بلکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا کہ تیرا رب تجھے سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان آیات کی تبلیغ کے لیے یا خود جا اور رجل من کا، یا اس مرد کو بھیج جو تجھ میں سے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جس طرح ساری زندگی علی رسول کا خون ہو کر، گوشت ہو کر، پوست ہو کر، شریک نور ہو کر، بھائی ہو کر ہمیشہ یہی کہتا رہا، انا عبد من عبید محمد، کہ میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اسی طرح علی کے دل کی طلب تھی، آرزو تھی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما۔ واہ بھئی واہ، جیتے رہے سلامت رہے، جو ہو بہو میری شبیہ ہونے کے باوجود ہمیشہ فرزند رسول حسین کا غلام کہلواتا رہے۔ رونے والوں، عزاداروں، صاحبان عزا، کسی حرم کی خاطر علی نے اس طرح کوشش نہیں کی جتنی سیدہ ام البنین کے لیے علی نے کوشش کی ہے۔ حضرت علی کے با اختلاف روایات 19 شہزادیاں اور 16 شہزادے تھے، یا 18 شہزادے تھے،
یہ تھوڑا سا اختلاف تاریخ میں جتنے بھی تھے. سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی حرم علی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے علی نے تلاش میں یہ کلمات ادا کیے ہوں جو جناب سیدہ ام البنین کے لیے ادا کیے ہیں کہ بھیا مجھے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کر کہ ملے وہ انداز میں ملے کہ ایک طرف علی کے خون کی وجہ اور دوسری طرف ماں شیر سے میں اس شجاعت ملے. تو اب جناب عقیل نے انتخاب کیا جناب بی بی ام البنین کا، جن کا نام ام البنین نہیں بلکہ یہ لقب ہے بیٹوں کی ماں. اصل میں جو نام ہے وہ ہے سیدہ فاطمہ یعنی بی بی کے ہم نام. اب جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ بی بی مجسمہ وفا ہوتے ہوئے علی و بطول کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر آئی تو اس نے اندر پہلے قدم نہیں رکھا. یہ آپ علمی مرکز میں بیٹھے ہیں اور میں شرعی ذمہ داری کے تحت یہ کلمات ادا کرنے کا عادی ہوں کہ اس بی بی نے فوراً اندر قدم نہیں رکھا بلکہ یوں جھکی، جھک کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، اپنا منہ بی بی نے چوکھٹ پہ رکھا، سیدہ بطول کے گھر کی چوکھٹ کا بوسہ لے کر کہا بی بی گواہ ہے نا میں علی کا حرم بن کر نہیں آئی، تیرے بچوں کی کنیز بن کے آئی. حسنین کو اطلاع ملی، شہزادیوں کو خبر ملی، آنے والی ماں کے لیے بیبیاں حجرے سے باہر نکلنے لگی. حضرت علامہ عباس عزیزی نے آیت اللہ نے یہ کلمات لکھے ہیں کہ جیسے شہزادیاں اور حسنین باہر نکلنے لگے اپنے حجرے سے، اب بی بی چلی نہیں، جیسے نظر پڑی وہیں سے بی بی دوڑی، دوڑ کر شہزادیوں کی قدموں پر اپنی پیشانی رکھ کر کہا بیبیوں مجھے کبھی ماں نہ کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی. آ گئے وہ ایام، حضرت عباس علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فگن ہوئے. 4 سال اور 5 سال کے درمیان کا سنہ مبارکہ لکھا گیا ہے. کتاب کا نام ہے خصائص العباسیہ. اب یہ روایت میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عباس 4 اور 5 سال کے درمیان تھے، یعنی 4.5 سال کے تھے، 4.25 سال کے تھے، 4.25 سال کے تھے. نیچے انہوں نے لکھا ہے 4.5 سال کے تھے. حضرت عباس 4.5 برس کے تھے. علی نے جناب عباس کے لیے ایک چھوٹی سی تلوار بنوائی جو کہ آپ کے پہلو میں لٹکتی تھی، سر پر چھوٹا سا امامہ رکھا، اور آپ کا لباس علی نے خود تیار کروایا اسی اعتبار سے. کیوں؟ جب کبھی شہزادیاں رات کے وقت نانا کے مزار کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی تھی یا ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی تو کبھی دن میں نہیں گئی، جب بھی گئی رات کی تاریکی میں گئی. جب بیبیاں گھر سے باہر قدم رکھتی تمام بھائی بیبیوں کو اپنے گھر گھیرے میں لے لیتے. آگے آگے 4.5 سال کا عباس ہوتا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، غازی کے مریدوں یہی حق ہے جو ادا کر رہے ہو. 4.5
4.5 کا عباس، سر پہ چھوٹا سا امامہ، تلوار ہاتھ میں، چاروں طرف دیکھ کر کہتا پردہ پردہ پردہ۔ مدینے والوں گھروں کے دروازے بند کر لو، بطول کی بیٹیاں گھر سے باہر آ گئی۔ یہ تھا عباس کا عالم۔ یہی وجہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خود فرماتی ہے کہ جب میرے سامنے کوئی یہ ذکر کرتا تھا اماں فضا یا ایمن یا گھر کی کوئی اور مستور کہ کربلا کے میدان میں تو لوٹی جائے گی، تیری سر کی چادر چھینی جائے گی۔ ایک بات اور بھی ذہنوں میں رہے، حضرت عباس اور بی بی زینب کے درمیان 17 یا 18 سال کا فرق ہے، یعنی جو بچپن پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں۔ سن 11 ہجری میں سیدہ کا نکاح ہوا تھا جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا فرق ہے بی بی میں اور جناب عباس میں، لیکن اس کے باوجود بی بی کو عباس پہ کتنا ناز تھا، کتنا فخر تھا۔ جب کوئی یہ کہتا کہ بی بی کربلا میں تو لوٹی جائے گی، تیری چادر نیزوں سے اتاری جائے گی، سیدہ کی نظر پڑتی عباس پر جو 4 یا 4.5 سال کا تھا، بلا کر جھک کر سر کا بوسہ لے کے کہتی بیبیو کس زینب کا بھائی عباس ہو؟ کسی کی کیا ضرورت کہ وہ زینب کی نالین کو بھی میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ وقت گزرتا گیا، زینب کا مان بڑھتا گیا، لیکن جب کربلا کے میدان میں 7 محرم کو جب پانی بند ہوا ہے تو اس وقت امام نے فرمایا عباس مولا حکم دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لو۔ جب کہا نا دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لو، یہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے جو سراسر نہیں پڑھنی چاہیے لیکن پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں ورنہ نہ کرتا، کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس خیمے ہٹا لو۔ عباس نے جلال میں آ کر کہا مولا کسی کی کیا ضرورت جو عباس کے ہوتے ہوئے خیمے ہٹوائے؟ تو امام کو کہنا پڑا علی اکبر سے کہ بیٹا جاؤ پھوپھی سے کہو سکینہ کو بھیجے۔ نہ نہیں، آپ رو پڑے ہیں، میں نے رلانے کے لیے یہ روایت نہیں پڑھی، میں نے تصحیح کے لیے پڑھی ہے۔ خدا کے بندو یہ عباس ہے، یہ تمہارے گھر کا فرد نہیں۔ جو مقام اطاعت امام کو سمجھتا ہے کہ امام کی اطاعت کا کیا مقام ہے، ادھر امام نے کہا خیمے اکھاڑو، ادھر عباس نے جس تلوار سے لکیر کھینچ کے کہا تھا کہ شامیو کوفیو جو یہ کہہ رہے ہو کہ خیمے اکھاڑ لو، آؤ کسی میں جرت ہے تو اس لکیر کے اندر آ کے دکھاؤ۔ لیکن جب حسین نے کہا کہ عباس خیمے اکھاڑ لو، اب اسی تلوار کے ساتھ جس سے لکیر کھینچی تھی عباس نے تنابیں کاٹنا شروع کی اور اپنے آپ سے کہتا ہے کوئی بات نہیں عباس، اگر مولا اب لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تو ابھی 2-3 دن کے بعد یوم عاشور آ رہا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عاشور کے دن مجھے لڑنے کی اجازت مل جائے گی، ساری حسرتیں نکال دوں گا۔ جب حسن کے جنازے پر تیر برسے تھے میں نے کہا تھا زہرا کا لال مجھے جواب دینے دے، تو مولا نے کہا تھا عباس رک جا موقع آنے دے۔ جنابیں کاٹی، خیمے اکھاڑ لیے گئے، پانی بند ہو گیا۔ ہائے یوم عاشور، ہر طرف بچوں کے خیموں سے العطش العطش کی آواز آ رہی ہے۔ عباس خیمے میں داخل ہوئے، یہ 4 سالہ سکینہ
रोती हुई आगे बढ़ी, रो के कहती है चचा आप भी मौजूद हो, असगर भी तड़पता रहे। कहा बतूल की पोती एक एहसान करो। जी चचा, बाबा से इजाजत ले लो। जब कहा ना इजाजत लेकर दे दो, कहा चचा अभी इजाजत ले देती हूं। औलाद वालों सुनोगे बीबी ने क्या किया? जल्दी से अपने खेमे में गई, छोटा सा मशकीज़ा उठा के लाई जो खुश्क मशकीज़ा था। कहा चचा अब अपने शाने झुकाओ, अपने आप को झुकाओ। चचा मैं मशकीज़ा पहना दी हूं, मेरा मशकीज़ा देखकर बाबा इजाजत दे देंगे। मशकीज़ा पहना, हुसैन ने देखा, कहा अब्बास बेशक सक्काए सकीना तेरा लक़ब है, अब मैं तुझे रोकता नहीं। जाओ पानी लाने की तजवीज करो, ये नहीं कहा ले आओ। अगर फरमा देते ले आओ तो कायनात की कोई ताकत न थी जो अब्बास को पानी लाने से रोक सकती। फरमाया तजवीज करो। अब्बास तैयार हुए, चलने लगे। जब चलने लगे तो तारीख ये है कि सीधे सैयदा के खेमे के दरवाजे पर आए। बीबी जमीन पर बैठी है, सर झुका हुआ है। अब्बास दरवाजे पर रोक कर कहते हैं सैयदादी मेरी शहजादी, गुलाम का आखिरी सलाम। सलाम का करना था। बीबी तड़प कर जमीन से उठी, कहा अब्बास अंदर चला, मुझे दायां बाजू भी चूम लेने दे, बायां बाजू भी चूम लेने दे। अब मुझे यकीन हो गया है मेरी चादर लुट जाएगी। बस खत्म रोने वालों। जनाबे अब्बास इजाजत लेकर दरिया के किनारे पहुंचे। आपने मशकीज़ा भरा। इमाम हुसैन एक टीले पर खड़े हो गए, ऊंचे टीले पर। जैसे मशकीज़ा भर के चले, हुसैन ने थोड़ी देर बाद देखा अब्बास का अलम झुका। यकीन हो गया दायां बाजू शहीद। अलम फिर उठा, हुसैन ने फिर देखा, अलम फिर झुका। सैयदा के लाल को पता चल गया कि अब्बास का दूसरा बाजू भी शहीद हुआ। इधर बाजू कटे, उधर जनाब सकीना ने दादी फिजा का दामन खींचा। दामन खींच कर कहती है दादी चचा अब्बास पानी लाने का वादा कर गए, अभी तक मेरे चचा नहीं आए। कहा आओ सकीना, मैं तुम्हें तुम्हारा चचा दिखाऊं। जैसे सकीना दरवाजे पर आई, जनाब फिजा ने सकीना को यूं हाथों पर उठाया, कहा देख उधर मैदान की तरफ। जैसे सकीना ने देखा, तड़प कर कहती है दादी ये मेरे चचा का अलम कभी जाएं झुक रहा है, कभी बाएं झुक रहा है, खैर तो है? कहा सकीना तेरे चचा के दोनों बाजू। बाजुओं का नाम आना था। और छोटी छोटी औलादे रखने वालों, सकीना वहीं से आवाज देकर कहती है चचा चचा जिंदा खेमे में चले आओ। चचा सकीना वादा करती है आज के बाद पानी नहीं मांगेगी। ले लो सांस ले लो। बड़ी गर्मी में बैठे हो, बड़े हबस में बैठे हो, कितने खुश नसीब हो। ऊपर पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, पानी का इंतजाम है। ये बच्चे सारे कुछ अपने आगे बोतलें रखे हुए हैं। मैं बार बार आप देख रहे हैं कैसे प्यास लगती है, पानी पी रहा हूं। हाय मौला अब्बास, हाय वक्त कयामत, जब तूने पानी गिरा के कहा सकीना प्यासी हो। मिश्किला भरा, अब्बास चले, दोनों बाजू कट गए।
ایسے بازو کا کٹنا تھا. ہر سال میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ ادھر بازو شہید ہوئے, ادھر عمر ابن سعد نے آواز دے کر کہا, شامیوں, کوفیوں, جس نے علی سے بدلہ لینا, علی کے عباس سے بدلہ لے لو, اس کے بازو سلامت نے. ہر طرف سے تیر برسے, عباس تیروں میں چھپ گئے. ایک ظالم نے عباس کی آنکھوں کا نشانہ بنایا. 7 تیر, ایک تیر غلط پڑھا جاتا ہے, 7 تیر عباس کی آنکھوں میں لگے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. پتہ تو اس بہن کو چلا جو دروازے سے دیکھ کر کہہ رہی تھی, واہ حجابا, ہائے میرا پردہ. تیروں کا لگنا تھا کہ حرملہ کو حکم ملا, اسی طرح مشکیزہ خالی کر. اس نے تیر چھوڑا, مشکیزے پہ لگا, سارے مشکیزے کا پانی گرا. اب عباس کہتے ہیں, گھوڑا میں نے خیمے میں نہیں جانا, مجھے واپس میدان میں لے جا. اتنا کہا, چاہا کہ تیروں کو نکالے, زانو اوپر کیے, سر نیچے کیا کہ زانوں میں تیر ڈال کر ان کو کھینچے. ابھی کھینچنا چاہا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے سر پہ گرد مارا, اور رونے والوں گرد کا لگنا تھا, درمیان سے سر پھٹ گیا. سر پھٹائی تھا کہ ایک ظالم نے کمر میں نیزہ مارا, نیزے کا لگنا تھا. اب عباس زین پر نہیں رہا, منہ کے پل عباس زمین پر آئے. اب جناب عباس خود فرماتے ہیں, اے ذاکرو, اے واعظو, جب بھی میری شہادت پڑھا کرو, مومنین سے پوچھا کرو کہ اگر کوئی سوار اپنی سواری سے زمین پر گرے تو وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ اپنے دونوں بازوؤں کا. میرے تو بازو نہیں تھے, ادھر میں گرا, ادھر میرے سینے کے تیر کمر سے نکل گئے. آواز دے کر کہا, مولا غلام کا آخری سلام. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے, آواز دے کر کہا, الآن انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. پہنچے عباس کے سرانے بدخط, ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, مولا عباس کا واسطہ, میں شبیہ علم منگواؤں گا, رکوا دوں گا, جب تک میں ماتم عباس نہ کہوں کوئی مومن اپنی جگہ پہ کھڑا نہ ہو. حسین پہنچے, عباس نے ساری وصیتیں کر دی, تیر نکال دیے. امام فرماتے, عباس میں نے تیری ساری وصیتیں پوری کی, مولا یہ آپ نے غلام کی لاج رکھ لی. فرمایا ایک امر میرا بھی ہے. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میری آرزو ہے. ساری زندگی میرے دل میں یہ آرزو رہی ہے کہ عباس کبھی اپنی زبان سے مجھے بھائی کہے. ہمیشہ غلام کہلواتا رہا ہے, آج تو بھائی کہہ دے. لاشا تڑپا, تڑپ کر کہتا ہے, مولا اگر میں آپ کو بھائی کہوں اور بی بی بطول کی روح تڑپ کر کہہ دے کہ عباس تیری یہ جرت جو غلام ہوتے ہوئے بھائی کہلوا رہا ہے, یا میدان سے آواز آئی, نہیں ہو میرا وفادار بیٹا, نہیں ہو میرا علمدار بیٹا, نہیں ہو میرا عباس بیٹا. میں بطول بیٹا بیٹا کہہ کے رونے آئی ہوں. عباس کا لاشا تڑپا, تڑپ کر کہتے ہیں, مولا ایک گزارش ہے, عرض ہے, کہو عباس کیا ہے. یہاں میں پہلی مرتبہ یہ شبی برآمد کرا رہا ہوں, جو میرے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں, میں ہر سال یہ پڑھا کرتا ہوں کہ عباس نے تڑپ کر کہا, مولا میں تیرا غلام ہوں, تیری غلامی کے لیے مانگا گیا تھا, ہو سکتا ہے حق غلامی
میں نے صحیح ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ عباس کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا میرا لاشا جو خیمے نہیں لے جانا، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعد کو دے دینا۔ کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ مولا میں جو تیرا غلام ہوں، ابن سعد سے کہنا عباس کہہ رہا تھا کتنے گھوڑے دوڑانے ہو، میری لاش پہ گھوڑے دوڑا لو۔ ہائے مجسمہ وفا، ہائے نا خدائے وفا، لے آئے علم کو، لے آئے علم کو۔ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، صدقہ غازی کا بیٹھے رہو۔ لے آؤ میرے بچوں، لے آؤ سامنے، لے آئے، باقی رک جائیں، لے آئے، بس ذرا سامنے ایک سیکنڈ یہاں روک لیں۔ رونے والوں اب میں مصائب نہیں پڑھتا، ذرا شبیہ علم کو دیکھو، ادارے والوں نے کتنی سجائی ہوئی ہے۔ اور بابا باقی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، وہیں پر دیکھو ادارے والوں نے علم کی شبیہ کتنی سجائی ہوئی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد سجی سجائی علم کی شبیہ سامنے آتی ہے، تب منہ سر پھیرتے ہو۔ لیکن ہائے کربلا، جب حسین عالم کے ٹکڑے اٹھا کر خیمہ گاہ میں پہنچے، سکینہ نے طلب کر کہا پیاسے بچوں عباس، ہائے